18ویں ترمیم ہم نے پاس کر دی تھی لیکن صوبوں کی کیپیسٹی بلڈ کیے بغیر. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے NFC ایوارڈز دینا شروع کر دیے تھے 18ویں ترمیم کے بعد، اور لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ کون سی چیز کہاں لگ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے PIA کی پرائیویٹائزیشن کی طرف معاملہ لے گئے تھے، آکشن کی طرف لے گئے تھے، اینڈ دین واٹ ہیپنڈ واز ان فرنٹ آف اس. کہیں ویسی چیز ریپیٹ یہاں تو نہیں ہوگی؟ ہماری اس وقت ڈسکورس کی جو پریپریشن ہے وہ الحمدللہ جتنی بھی کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنی تھی اس پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشن کو ہونے کے لیے وہ ہم کر چکے ہیں. ہماری آڈٹ ہو چکے ہوئے ان تینوں کمپنیز کے، ہماری بیلنس شیٹس کلیئر ہونے کے قریب ہے. ہمارے جو ڈیٹا رومز ہیں جس کے ذریعے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انویسٹرز کو ان کمپنیز کا اوپر نیچے آگے پیچھے ہر چیز کا معلوم ہوگا کمپلیٹ ان ڈیپتھ انالیسس کے لیے، وہ ہماری ذمہ داری تھی پاور ڈویژن کی. الحمدللہ ہم نے پچھلے کئی مہینے میں اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے اور اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس یہ ٹرانزیکشن ہے اور ہم دونوں مل کے انشور کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کو وہ مکمل کانفیڈنس حاصل ہو جس کے ذریعے انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر کاروبار کرنا ہوگا. تو اور ہمیں کافی انٹرسٹ آ بھی رہا ہے اس وقت، بٹ اسٹل ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، لیکن ان دا فیوچر وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان تینوں کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن اگر لوگوں کے اندر ایپیٹائٹ ٹو انویسٹ ہوئی، جو پاکستان کے اندر اب ڈیولپ ہو رہی ہے، انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں، اکنامک اسٹیبلٹی ہو رہی ہے، تو اوور آل فائنینشیل جو سیکٹر کا جو کی اسٹیبلٹی ہے وہ بھی ہمیں آج سے چند مہینے بعد زیادہ ہیلپ کرے گی بنسبت جو کچھ مہینے پہلے PIA کی پرائیویٹائزیشن کے وقت تھا. لغاری صاحب اگر ٹائم لائن دیکھیں تو ہم کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس آکشن تک جائے گا؟ کیا اسی سال یا بھی؟ انیکا آئی کانٹ سے. میں اس وقت پریمپٹ کر کے کوئی بہت ایکسائٹمنٹ نہیں کریٹ کرنا چاہتا، لیکن فاسٹ ٹریک کے اوپر ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر انشاءاللہ ویل بیفور دی اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر یہ ٹرانزیکشن ہو کے اور ہینڈ اوور کمپنیز کو انشاءاللہ ہو جانا چاہیے if all goes well. سو آپ نے کہا اگلے فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک، یعنی ہم 2026 کا مڈ سوچیں لغاری صاحب؟ نہیں، میں نے تو بہت کنزرویٹیولی کہا ہے شاید اس سے پہلے بھی ہو جائے، لیکن ابھی ٹرانزیکشن ایڈوائزر اس وقت جو ہے وہ پورے سیکٹورل ڈیو ڈیلیجنس کر رہا ہے. ان کے جو کنسرنز آئیں گے اس کو ہم ایڈریس کریں گے. پھر پورا ٹرانزیکشن کا آرکیٹیکچر فارم ہو رہا ہے تو وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن آپ کو بہتر بتا سکے گا، لیکن میری ایک رف اسیسمنٹ یہ بٹ دا پاور ڈویژن اینڈ دیز کمپنیز آر آل سیٹ ٹو بی پرائیویٹائزڈ. ہماری طرف سے پوری تیاری ہو چکی ہے. اچھا، آپ نے فرمایا کہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی بڑے انٹرسٹ آ رہے ہیں، یہ کیا بیرون ملک سے آ رہے ہیں یا ود ان دا کنٹری؟ ابھی تو ایک ایپیٹائٹ اسیس کرنے کے لیے ود ان دا کنٹری ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے مختلف انویسٹمنٹ گروپ سے، ان کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے. باہر ملکوں کی بھی جو یوٹیلیٹی کمپنیز رن کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی پارٹنرشپ وہ انویسٹرز خود سٹرائک کریں گے. تو اٹ ول بی اے مکس آف انٹرنیشنل اینڈ لوکل انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرئنس، جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشنز کامیابی کی طرف چلیں گی. اور ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہوگی کہ پراپر ایکسپیرئنس رکھنے والے ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ ضرور آئیں تاکہ یوٹیلیٹی بزنس کو جان پہچان کرنے والے اور کنزیومرز کا انٹرسٹ بھی اسی طرح مینٹین ہوگا. رائٹ. اچھا لغاری صاحب، اب اینڈ پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے یہ ساری صورتحال کیٹر ہو رہی ہے، اکانومی بھی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، ایون انویسٹرز سے اور پاکستانی بزنس مین آر گیونگ دا فیڈ بیک کہ اس ٹائم پر چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں. بٹ ایک طرف وہ KPK والا معاملہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بجلی بنی ہمیں اس کے پیسے نہیں دیے گئے. CM نے بھی ابھی یہ بات ریٹریٹ کی ہے. NFC ایوارڈز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں NFC ایوارڈز کے اندر کچھ گڑبڑ کی جاتی ہے اپریل کے اندر تو دین ول گو ٹورڈز پراپر احتجاج. تو پاور ڈویژن یا پاور منسٹری اس معاملے کو کیٹر کر رہی ہے؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے KPK سے آپ کی یور سیلف؟ جتنا ہمارا ان پٹ لیا جائے گا ہم ضرور کریں گے. یہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کا معاملہ ہے
اور اس کے اندر جو اے جی این قاضی ایک فارمولا تھا، اس کے بعد اس کے اندر کمپلیکیشنز ارائز ہوئیں، اس کے اندر جو منٹ غلط کیا گیا معاملات کو، وہ مختلف کمپلیکیشنز ہیں. اس کی ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو پروونس کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو ہائیڈل پروفٹس ہے، یہ جو ہائیڈل ایک چارج ہوتا ہے وہ صوبوں کو جس کے ذریعے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی نمبرز کی ریکنسیلیشن کے معاملات ہیں. آئی ایم شیور ہمارا انٹرسٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اس کے اندر، تاکہ ہم صوبوں کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی نہ ہونے دیں اور ان کو حق کے مطابق ان کا رائٹ اور ڈیو شیئر جس طرح این ایف سی میں دیا جا رہا ہے اسی طرح دیا جائے. تو آئی ایم شیور دیٹ از ناٹ این ایشو دیٹ از ٹو کمپلیکیٹڈ. وہ جیسی بات چیت ہوگی اور آگے جی چلے گی، آئی ایم شیور وہ ریزالو ہو جائے گا معاملہ، اور وہ ہمارے کسی قسم کے اس پاور سیکٹر کی اسٹرکچرل ریفارمز یا اس کی بیسز کو نہیں ڈسٹرب کرے گا انشاءاللہ. فیئر انف. لغاری صاحب، اس ٹائم پر کیونکہ ہم اپوزیشن کی بات کر ہی رہے ہیں، اپوزیشن میں ہی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی پی پیز کو جس نے دوام بخشا ہے اس کا بھی فورینزک آڈٹ کروا ہی لیں. اینڈ یو ورکڈ لاٹ آن آئی پی پیز. آپ چائنا بھی گئے اور مختلف جگہوں پر جا کر آپ نے خود بھی بات کی ہے. تو ایسی بھی کوئی چیز آن دا کارڈز ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ ہم جتنے بھی آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور میوچولی اگری ٹرمز کے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آئی پی پیز نہیں کرنا چاہ رہے ان کا ہمارا رائٹ ہے ان کا ایک فورینزک آڈٹ کرانے کا، جو ہم ایکسرسائز کریں گے، اور جس نے آربیٹریشن کے اندر جانا ہے ضرور جائے. وہ ہماری اس کوشش کو روکے گا نہیں، ان کا رائٹ ہے. ہم بالکل لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یا باہمی مشاورت کے ساتھ اور باہمی اگریمنٹ کے ساتھ ان معاہدوں کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، یا وہ آربیٹریشن کے اوپر ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ جس طرح 3,600 کچھ ارب روپے کی ہم نے ابھی تک سیونگ کر کے دی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اور بھی سیونگ ہونے والی ہے اور ہم انشاءاللہ جی کریں گے. جہاں تک ہمارے چائنیز آئی پی پیز کی بات ہے اور سی پی ایک کا فریم ورک ہے، وہ ایک الگ اس کی ایک سینکٹیٹی اور ایک گورنمنٹ کے فریم ورک کے تحت G2G فریم ورک کے تحت وہ انویسٹمنٹس ہوئی تھی. اس کے اندر ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ، کول کنورژن، اس قسم کے معاملات کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اپنی ان کمپنیز اور ان کے فائنینشیل اداروں کے ساتھ ایکسپلور کر رہے ہیں کافی مہینوں سے. اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس میں بھی ہم لوگ جس طرح ہم نے اب اپنے سیکولر ڈیٹ کے پورے 1,200 کچھ ارب روپے کی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کر کے اس سرکولر ڈیٹ کو اگلے 6 سال کے اندر ختم کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم لوگ فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کے ذریعے تاکہ وہ ری پروفائلنگ کے ذریعے لغاری صاحب I'm sorry I'm cutting you short. کہ ہم All these things can only be done اگر حکومت سٹیبل ہوگی. حکومت سٹیبل نہیں ہو سکتی پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو گورنمنٹ کیبنٹ ہے اس کا ایشو اس ٹائم پر کنال کے حوالے سے اچھا خاصا تنازع ہے. اس ٹائم پر تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب واز آلسو ٹاکنگ اگینسٹ دس. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اتحادیوں کے سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے متزلزل ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اس قسم کے تمام جو فائنینشیل سٹیبلٹی چیزیں لے کے آ رہی ہیں، اکنامک سٹیبلٹی لا رہی ہیں، اس کی وجہ سے حکومت سٹیبل ہوگی. ہمارے اتحادی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان کے بغیر ہماری حکومت کے اندر ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے. ہم لوگ ان کی تمام سپورٹ، اور یہ بجلی کی جو قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کا ان کے اس کے اندر اتنا ہی رول ہے جتنا ہمارا ہے، بیکاز ان کے بغیر ہم یہ چیزیں نہ کر سکتے. آئی ایم شیور جو بھی ان کے کوئی ایشوز ہیں، پانی کے معاملات ہیں جو سندھ جس کے اوپر آج ایجیٹیٹ کر رہا ہے اور ڈسکشنز کو اوپن کرنا چاہ رہا ہے، آئی ایم شیور فیڈرل گورنمنٹ ان کی سینسٹیوٹیز کو، ان کی رائٹ فل سینسٹیوٹیز کو ضرور بات چیت اور ڈسکشنز کے ذریعے ان کو مطمئن کرے گی، اور وہ حکومت کا حصہ ہیں. So, Lagari صاحب, are you saying that this is not a big deal? ون سائیڈڈ آگے نہیں لے کے جا سکتے. No, I am not saying it's not a big deal. Okay. I am saying that we need to sit down and talk and resolve these issues, and I am sure sense will prevail on both sides, and we will inshallah
ریزالو دیز ایشوز تاکہ حکومت کی نہ صرف اس کے اندر فائدہ ہو بلکہ عام عوام کو اور پاکستان کو اس کا بینیفٹ ملے. رائٹ.